لیکن غازی علم الدین سے ہمارا کیا رشتہ؟ نہ میرا باپ جایا، نہ میرا چاچے کا پتر، نہ آپ کے چاچے کا پتر، لیکن بات غازی کی ہو رہی ہے تو مجمع پورا سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا نام تو باقی رہے نا۔ مرنے زندگی میں بھی چودھری صاحب، مرنے کے بعد بھی چودھری صاحب، زندگی میں بھی نمبردار، مرنے کے بعد بھی نمبردار، زندگی میں بھی دنیا دار، مرنے کے بعد میں بھی دنیا دار۔ میں نے کہا بابا بڑی سونی زندگی ہے آپ کی۔ میں نے کہا کاش یہ تعارف ہوتا، زندگی میں بھی رسول اللہ کا غلام اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کا غلام۔ کاش یہ تعارف ہوتا، زندگی میں بھی حضور کا وفادار، مرنے کے بعد بھی حضور کا وفادار۔ تو ایسی زندگی اللہ مجھے اور آپ کو جینا نصیب فرمائے۔ ایسی جب زندگی ہوگی نا تو موت بھی بڑی شاندار آئے گی۔ پھر وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود توجہ فرمائیں گے، خود لینے کے لیے آئیں گے۔ گر کر قدموں میں عرض کرے یا رسول اللہ، زندگی بھی آپ کے نام پر کی تھی، آج مر کر بھی آپ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ کاش اس انداز میں انسان جینا سیکھ جائے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1939 کے اندر آپ نے گستاخ رسول کو واصل بجہنم کیا۔ 17 سال کا نوجوان ہے، 17 سال کی چڑھتی جوانی ہے۔ آج نوجوان بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں، اپنی جوانی کو مزید رنگ دینے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹکے آزماتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جوانوں کو بتاؤں کہ جوانی کو کس طرح رسول اللہ کے نام کیا جاتا ہے، جوانی کو کس طرح حضور کے قدموں پر ڈالا جاتا ہے۔ 17 سال کا نوجوان ہے، غازی علم الدین گستاخ رسول کو واصل و جہنم کرنے کے بعد میاں والی جیل میں پہنچتا ہے۔ جب پھانسی کی رات آتی ہے، ماں ملنے آتی ہے اور ماں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ماں سوال کرتی ہے کہ بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تیری تو ابھی بڑی عمر باقی تھی، تیرے تو سر پر ابھی میں نے صحرا سجانا تھا۔ لیکن ماں نے جب یہ باتیں کی، غازی علم الدین نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ماں، کسی کی زندگی کی ترجیحات کا تعین کچھ ہوتا ہے، کسی کی زندگی کی ترجیحات کا تعین گھر بنا لینا ہوتا ہے، کسی کی زندگی کی ترجیحات کا تعین لینٹر ڈال لینا ہوتا ہے، کسی کی زندگی کی ترجیحات کا تعین پیپر پاس کر لینا ہوتا ہے۔ ماں تو کیسی ماں ہے کہ تیرے بیٹے کی زندگی کی ترجیحات کا تعین رسول اللہ کو خوش کر دینا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو بنایا ہے۔ ماں کو اتنی سادی سی بات سمجھ میں آ گئی، ماں نے سینے سے لگایا اور دعا دی، بیٹا مقتل کی جانب بڑھتا ہے، پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے، قوم کا مفکر، قلندر لاہوری، مجدد رواں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کی شاعری، جس کی خودی بھرے الفاظ، وہ اقبال کہ جو جب بولنے پر آتا ہے جوانوں کے جگر کے اندر وہ گرمی پیدا کرتا ہے کہ جس کے جگر کی گرمی پیدا کیے ہوئے نوجوان زمانے کی قیادت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ اقبال جو خالصتاً جب مسلمان پر کلام کرتا ہے تو بولتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ قلندر لاہوری اقبال جو کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، پر کیا کرے کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن گیا۔ وہ اقبال کہ جو جب بولتا ہے تو کمال کرتا ہے، وہ اقبال کہ جو پورا یورپ پھر کر آیا، یورپ کے اندر جس نے PhD تک تعلیم حاصل کی، یورپ کے کمکمے بھی دیکھے، یورپ کی امارات کو بھی دیکھا، لیکن اقبال جب لاہور کی سرزمین پر آتا ہے تو اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے دلبہ دانش فرنگ، کہتا ہے مجھے کچھ بھی میری آنکھوں پہ نہ بھایا، مجھے ان کی عمارتیں بھی نہ
وسلم، وہ اقبال جو کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و حجاز، کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، مجھے پھر میری آنکھوں میں کوئی چیز بھائی نہیں، مغرب کو میں نے پڑھا ضرور لیکن مغرب سے میں کبھی متاثر نہیں ہوا۔ وہ نوجوان کہ جو آج کہتا ہے کہ مغرب ترقی کر گیا، مغرب ترقی کر گیا، مغرب نے یہ کر دیا، مغرب نے وہ کر دیا، میں نے کہا ترقی کا مفہوم ہی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ترقی کہتے کس کو ہے، ترقی اس بات کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں ترقی؟ آؤ میں تمہیں ترقی کا راز بتاتا ہوں اور ترقی کا مفہوم بتاتا ہوں کہ ترقی کس کو کہتے ہیں۔ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس وسائل نہ ہو، انسان کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، انسان کے پاس جسم بھی اس حالت میں ہو کہ وہ معذوری کی حالت میں جیتا ہو، معذوری اتنی غالب ہو کہ وہ جب تک اس کی ویل چیئر حرکت نہ کرے وہ ایک پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا سکے۔ سنو ترقی کس کو کہتے ہیں، ترقی کا راز کیا ہے؟ آئیں ذرا ترقی آپ کو بتاتا ہوں۔ معذور اتنا ہے کہ پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا، وسائل اتنے نہیں ہیں کہ کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے جب گفتگو کے اندر رسول اللہ کی محبت کی جھنکار اتنی رکھی ہو، جب جذبوں کے اندر اقبال کا وہ شاعری پگھلتی ہو، جب اس کا جگر اقبال کی شاعری سے پگھل گیا ہو، تو جب وہ مرد قلندر آواز بلند کرتا ہے اور پھر اس کی آواز کفر کے ایوانوں میں جا کر لگتی ہے، اس کی موت بتاتی ہے، اس کا جنازہ بتاتا ہے کہ ترقی کا راز بڑی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہوتا، ترقی کا راز بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہوتا، ترقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو۔ ترقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ انسان رسول اللہ سے وفادار ہو، انسان کی ترجیحات کا تعین اتنا مضبوط ہو کہ اس کا تعلق ماہ مدینہ سبز ہریالی والے گنبد سے اتنا مضبوطی سے جڑ جائے، ادھر وہ نگاہ کرے ادھر حضور توجہ فرما دے، اسے ترقی کہتے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کس کو ترقی سمجھ لیا۔ بات کر رہا تھا غازی علم الدین کے جنازے کی۔ غازی علم الدین کا جنازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان تشریف لاتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں اسی تے گل نہیں کرتے رہ گئے، سرکار کا بندہ بازی لے گیا۔ میں نے کہا بھائی اقبال، یہاں پر تو داڑھی منڈے لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو نے تو پورا یورپ پڑھا اور تو بھی داڑھی منڈا ہے، تیری بھی داڑھی نہیں ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ ایک طرف تو نوجوانوں کو خودی کا درس دیتا ہے اور نوجوان میت سامنے پڑی ہے، نوجوان پوری زندگی داؤ پہ لگا گیا اور تو کہتا ہے کہ اسی تے گلاں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ کیوں اقبال کیوں؟ اقبال کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، پھر غلاموں پہ کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی۔ اقبال کہتے ہیں بچہ تو بڑی چھوٹی عمر کا ہے لیکن ہم باتیں کرتے تھے، لیکن بچہ واقعتاً رسول اللہ سے وفا کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر گیا۔ اقبال نے کہا ہم غافل تھے، ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ پیر سید جماعت علی شاہ ایسا محدث کہ جو 17 علوم پر دسترس رکھتا ہے، ایسا محدث کہ پورے ہندوستان اور پاک و ہند کے اندر جس کے لاکھوں میں مریدین ہیں، وہ محدث جو ایسا سید زادہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیتا ہے، وہ محدث علی پوری آج غازی علم الدین کے جنازے میں جب آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے شاہ جی آ گئے، وہ شاہ جی آ گئے، شاہ صاحب کو آگے لایا جاتا ہے اور چہرہ دکھانے کے لیے کفن کا کپڑا ہٹایا جاتا ہے۔ شاہ جی بہت بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا چہرہ بھی دیکھ لیں گے لیکن قدموں سے کپڑا ہٹاؤ، جو ہمارے نانا کے نام پر مر جاتا ہے ہم اس کے قدموں کو چوما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی ترقی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی ترقی ہے یار؟ سید زیادہ قدموں کو بوسہ دیتا ہے، ترخانہ دا منڈا ہوئے، لوہارا دا منڈا ہوئے، سید زیادہ قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔
اس سے بڑھ کر کون سی ترقی ہو سکتی ہے؟ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، غش کھا کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، بعد میں جگایا، شاہ جی کی ہوا جنازہ پڑھاؤ، جنازہ نہیں پڑھانا تسی۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں زندگی گزر گئی قال و قال رسول پڑھاتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، وظیفے کرتے ہوئے، چلے کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، آج تک کبھی رسول اللہ نے زیارت نہ کروائی۔ آج غازی کے جنازے میں بنفس نفیس حضور نے آگے زیارت کروا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، جب یہ جسم ختم ہو جانا ہے نا، تو آئیں اس جسم کو، اس جسم کی ترجیحات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کو شامل کریں۔ اگر اپنی زندگی کی بقا چاہتے ہیں، اگر مرنے کے نام بھی بعد بھی نام چاہتے ہیں، 1939 کو کتنا عرصہ گزر گیا، 80 سال سے اوپر ہونے والے ہیں۔ کسی کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا، کسی کو اپنے چکر دادے لکڑ دادے کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن غازی علم الدین سے ہمارا کیا رشتہ؟ نہ میرا باپ جایا، نہ میرا چاچے کا پتر، نہ آپ کے چاچے کا پتر، لیکن بات غازی کی ہو رہی ہے تو مجمع پورا سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا نام تو باقی رہے نا۔ مرنے زندگی میں بھی چودھری صاحب، مرنے کے بعد بھی چودھری صاحب، زندگی میں بھی نمبردار، مرنے کے بعد بھی نمبردار، زندگی میں بھی دنیا دار، مرنے کے بعد میں بھی دنیا دار۔ میں نے کہا بابا بڑی سونی زندگی ہے آپ کی۔ میں نے کہا کاش یہ تعارف ہوتا، زندگی میں بھی رسول اللہ کا غلام اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کا غلام۔ کاش یہ تعارف ہوتا، زندگی میں بھی حضور کا وفادار، مرنے کے بعد بھی حضور کا وفادار۔ تو ایسی زندگی اللہ مجھے اور آپ کو جینا نصیب فرمائے۔ ایسی جب زندگی ہوگی نا تو موت بھی بڑی شاندار آئے گی۔ پھر وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود توجہ فرمائیں گے، خود لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کریم زندگی کی ترجیحات کا تعین درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔